محترم ناظرین سامعین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبا کے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ۔ وہ اپنی بہن کی بات کو سمجھ گیا اور نیم آنکھوں سے دیکھ کر اسے گلے لگا لیا۔ کچھ دیر باہوں میں باہیں ڈال کے ایک دوسرے کے سینے سے لگا کر بہن بھائی ایک دوسرے کے آنسو پونچھ کر ہنس رہے تھے اور دونوں کے دلوں کے بوجھ اب کم ہو چکے تھے۔ مہرین: فہد باجی، میں نہیں چاہتا کہ میں بہہ کر اس رشتے کو خراب کروں۔ اس لیے ہم لگ سویا کریں گے۔ مہرین: کان کے نیچے چپیٹ لگاؤں گی۔ میں نے کہا نہ بھول جاؤ، سمجھو کچھ ہوا ہی نہیں۔ فہد: اچھا جی، جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ اب ٹائم دیکھیں۔ میں نے صبح کام پر بھی جانا ہے۔ رات کے 2 سے اوپر کا وقت ہو چکا ہے۔ مہرین: ہاں سو جاؤ، لیکن ابھی تمہاری طبیعت بہتر نہیں ہے۔ صبح کو ایک قدم باہر نہ نکلنے دوں گی تمہیں۔ اس سے اگلے دن جمعے کی چھٹی ہے۔ اب ہفتے والے دن ہی آرام سے جانا۔ فہد نے ہلکی پھلکی چوں چراں کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ مہرین: فہد ایک بات تو بتاؤ۔ فہد: جی باجی۔ مہرین کے چہرے کی شرارتی مسکراہٹ سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ اب وہ چھٹکارا چھوڑنے والی ہے، اس لیے فہد بھی ذہنی طور پر تیار ہو کر جواب دے رہا تھا۔ مہرین: اب تم کسی کو اس رات کے محبت بھرے واقعات بتا کر میری عزت مٹی میں تو نہیں ملا دو گے؟ فہد ہنسی کو روکتے ہوئے بولا۔ فہد: ہاں مہرین باجی، خدا کا خوف کرو، میں نے کسی کو کیا بتانا اور کیوں بتانا؟ مہرین مزاح کے انداز میں فہد کو چھیڑ رہی تھی۔ مہرین: خدا کے لیے فہد کسی کو نہ بتانا، ورنہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ فہد نے بھی جوابی مزاح سے کام لیا۔ فہد: ہاں مہرین، میں تو بتاؤں گا، سب کو بتاؤں گا۔ مہرین: پلیز بھائی ایسا نہ کرنا، تم جو کہو گے کرنے کو تیار ہوں۔ فہد: جو میں کہوں گا وہ کرو گی؟ مہرین اور فہد ایک دوسرے کی طرف شرارتی انداز سے بڑھ کر جواب دے رہے تھے۔ مہرین لپک کر فہد کے قریب ہو کر بولی۔ مہرین: ہاں سب کچھ کروں گی جو تم بولو گے۔ فہد مہرین کے بہت قریب آ کر منہ کو مہرین کے منہ کے پاس لا کر بولا۔ فہد: مہرین باجی، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، بس آپ مجھے سو لینے دو، وہ مار دبا دے گا۔ فہد کی اس مزاحیہ فکری نے ماحول کو قہقہوں سے بھر دیا اور دونوں بہن بھائی قہقہوں کو قابو کرتے ہوئے نیچے اپنے اپنے بستر پر جا کر سو گئے۔ فہد اور اس کی بہن مہرین کے درمیان جس تلخ واقعے کو لے کر شرمندگی کا احساس دونوں کو پریشان کر رہا تھا، وہ معاملہ تو حل ہو چکا تھا۔ دونوں بہن بھائی ہنسی مسکراتے اپنی واپسی ماں کے کمرے میں آ کر سو چکے تھے۔ اگلے دن فہد کی بیماری کی وجہ سے چھٹی تھی اور اس کے اگلے جمعے کی چھٹی کی وجہ سے فہد 2 دن کے لیے اب گھر ہی میں رہنے والا تھا، اس لیے مہرین کی خوشی کا کوئی ٹھکانا نہیں تھا۔ چھٹی کے 2 دن مہرین اور فہد نے بہت سے اچھے سے گزارے۔ مہرین کا تو حال یہ تھا کہ جیسے اس کی بچھڑی ہوئی سہیلی سے برسوں سے بعد ملی ہو۔ فہد بھی ذہنی تناؤ سے آزاد اپنی بہن پہ فدا ہو رہا تھا۔ وہ 2 دن فہد اور مہرین نے کافی وقت ساتھ گزارا، لیکن دونوں کے درمیان پہلے کی طرح کوئی جسمانی لذتوں والا واقعہ نہیں ہوا۔ فہد اپنی بہن کے جسم کو دیکھ چکا تھا اور اپنی بہن کے جسم کی خوبصورتی اس کے دماغ پر بھی نقش ہو چکی تھی۔ فہد نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بہن کے جسم کو آنکھوں میں تول رہا تھا، کیونکہ مہرین کو جس حالت میں وہ دیکھ چکا تھا، اب مہرین فہد کے سامنے لباس میں ہو کر بھی وہ تھی۔ مہرین کے پیٹ کا ذائقہ ابھی ابھی فہد کی زبان پہ تھا۔ مہرین اپنے بھائی کی نظروں کے اس تعاقب سے قطعی طور پر انجان نہیں تھی، بلکہ ایک عورت ہونے کے ناطے وہ فہد کی اس مجبور حالت کو سمجھ رہی تھی، اور یہی عورت کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے کہ وہ مرد کی مجبوریوں کو سمجھ لیتی ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ وہ اس مجبوری کا تعین کرنے کے بعد فائدہ اٹھاتی ہے یا نہیں۔ فہد کی چھٹی اپنے اختتام کو پہنچی اور وہ ہفتے کی صبح اپنی ملازمت پہ جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ پینٹ شرٹ میں ملبوس فہد اپنی بہت خوبصورت لگ رہا تھا، اور مہرین نے سرما دانی سے انگلی لگا کر ایک کالا ٹکا لگایا کہ فہد کو نظر بد سے بچنے کی دعا دی
اور خوبصورت ماحول میں بہن اور ماں سے دعائیں لے کر رخصت ہونے ہی والا کہ ماہرین نے اسے اوپر والے کمرے میں پڑے اس کے کچھ کاغذات بھولنے کا بتایا اور فہد بھی جلدی اوپر کمرے میں کاغذات ڈھونڈنے کے لیے لپکا۔ فہد کے پیچھے ہی ماہرین بھی تیز قدموں سے اس کی مدد کو آن پہنچی اور سستی سی نظر دوڑانے کے بعد فہد نے حیرانگی سے اپنی بہن کی طرف دیکھا۔ فہد کوئی کاغذات نہیں بھولا باجی آپ بھی نہ ڈرا دیا مجھے۔ ماہرین بدھو انسان 3 دن اپنی اتنی خدمت کی ہے تمہیں اب مجھے نام چاہیے۔ ماہرین دونوں ہاتھ پیچھے باندھے فہد کے سامنے مسکراتی جا رہی تھی اور فہد کو نکالنے کی جلدی تھی اس لیے اس نے ماہرین کو سائیڈ پہ کر کے دروازہ کی طرف بڑھتے ہوئے جواب دیا۔ فہد باجی تنخواہ آنے دو جو نام چاہو گے دوں گا۔ ماہرین نے فہد کا راستہ روک دیا دوبارہ سے اسے پڑھنا روک دیا۔ ماہرین مجھے تو ابھی چاہیے ایسا کیسے جانے دوں تمہیں؟ فہد نے تنکلا کر جواب دیا۔ ماہرین فہد باجی خدا کا واسطہ جانے دو دفتر سے 2 دن سے غیر حاضر ہوں آج دیر سے گیا تو نکال باہر کریں گے آپ کے بھائی کو۔ ماہرین نے ایک قدم بڑھا کر اپنا اور فہد کا فاصلہ کم کیا اور فہد مجھے بھی نام چاہیے۔ فہد جلدی بتاؤ کیا کروں اب ڈانس کر کے دکھاؤں؟ محترم ناظرین سامعین اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور دوستوں کے ساتھ بھی ہماری ویڈیو شیئر کر دیں۔ شکریہ۔